کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ روزے ہمیشہ بدھ کے دن ہی کیوں شروع ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ روزے رکھنے کی تعداد 40 ہی کیوں رکھی گئی؟ اگر 40 ہیں تو پھر ہم اتوار کا روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا روحانی راز چھپا ہوا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں، لیکن ٹھہریں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایش وینسڈے کا تعلق راکھ سے کیوں ہے؟ آخر کیوں کلیسیا میں کچھ لوگ اپنے ماتھے پر راکھ لگاتے ہیں؟ کیا یہ کسی پرانی روایت کا حصہ ہے یا اس کے پیچھے بائبل میں کوئی خاص پیغام موجود ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے ہر سوال کا جواب آپ کو ملتا جائے گا۔ چلیے سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ روزے ہمیشہ بدھ کے دن سے ہی کیوں شروع ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں تاریخ کے پنوں میں جھانکنا پڑے گا، خاص طور پر 325 عیسوی میں ہونے والی نیکیا کی کونسل میں۔ اب یہ نیکیا کی کونسل کیا ہے؟ یہ ایک عام میٹنگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک مسیحی تاریخ کا وہ سنگ میل تھا جس نے کئی بنیادی فیصلے کیے، جن میں سے ایک فیصلہ روزوں کا بھی تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے رکھنے کی تعداد 40 ہی کیوں مقرر کی گئی؟ نہ 30 نہ 50 بلکہ بالکل 40۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا سیدھا تعلق خداوند یسوع مسیح کے 40 دن کے روزے سے ہے؟ جی ہاں، خداوند یسوع مسیح نے بیابان میں جا کر 40 دن کا روزہ رکھا تھا، اور کلیسیا نے اسی دن کو بنیاد بنا کر یہ طے کیا کہ روزے 40 دن تک رکھے جائیں گے۔ لیکن پھر ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا، اگر روزے 40 دن کے رکھے جاتے ہیں تو پھر یہ 46 دن کے کیوں بنتے ہیں؟ کیا واقعی روزے 40 دن کے ہیں یا پھر کہیں کچھ گڑبڑ ہے؟ یہاں ایک نہایت دلچسپ بات سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اتوار کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ اتوار کا دن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشی منانے کا دن ہے، اور روزہ ایک غم، توبہ اور ماتم کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ ایسٹر سے 40 روزے پیچھے ہٹ کر گنتی شروع کریں اور ان 6 اتواروں کو نکال دیں تو جو دن بچتا ہے وہ بدھ کا دن ہی ہوتا ہے۔ تو کیا یہ محض ایک اتفاق ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ایک خاص ترتیب کے تحت رکھا گیا نظام ہے جو آج بھی قائم ہے۔ اب ایک اور سوال، راکھ کا روزوں سے کیا تعلق ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کلیسیا میں بعض جگہوں پر ایش وینسڈے کے دن راکھ کو ماتھے پر لگایا جاتا ہے؟ لیکن یہ رسم کیوں؟ دیکھیے، یہ رسم ایسے ہی نہیں بن گئی۔ بائبل مقدس میں ہمیں کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں توبہ کرنے کے لیے لوگ راکھ میں بیٹھ جاتے تھے۔ مثال کے طور پر ایوب نبی، جب وہ اپنی حالت پر خدا کے سامنے نادم ہوئے تو انہوں نے کیا کہا؟ اس لیے میں خاک اور راکھ میں بیٹھ کر توبہ کرتا ہوں۔ اور یہی بات ہمیں دانیال نبی میں بھی نظر آتی ہے، جب انہوں نے اپنی قوم کے گناہوں پر ٹانٹ توڑا اور راکھ میں بیٹھ کر دعا کی۔ تو کیا راکھ لگانا محض ایک رسم ہے؟ نہیں، بلکہ یہ خدا کے حضور عاجزی اور توبہ کا نشان ہے۔ یہ سب باتیں آپ کے ذہن میں کیا سوال پیدا کرتی ہیں؟ کیا آپ پہلے سے یہ سب جانتے تھے یا پھر یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو کوئی نیا انکشاف ہوا؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں ضرور دیجیے، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور دلچسپ سوال پر بات کرنے والے ہیں۔ کیا بائبل میں روزے رکھنے کا کوئی خاص طریقہ بتایا گیا ہے؟ یہ ایک زبردست بحث کا موضوع ہے۔ اگر آپ اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ کوئی بھی قیمتی معلومات آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب پر خدا کی